میرے پیارو ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ، انضمام سمجھ گیا یوسف میں جنید، روزی نیچے نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے۔ آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے، دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو۔ ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے۔ امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، ایک یہودی آدمی ہے، 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کا کام کر رہا ہے، صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا، 10 مہینے چھٹی، تبلیغ کا کام۔ وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے، 2 دن کر لے، تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے، جب سے تو رکھا ہے، تجھے رکھا ہے، میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے۔ کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب کو بھگا دوں گا۔ اللہ یہودی سے عزت والی روزی، ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے۔ رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے، یہ لے کبوتر طوطے، یہ کھا، یہ کھا، تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے، تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے۔ اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ کہا اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا۔ آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا۔ ایمان، یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا، تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں، اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے۔ مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینیا، کھٹا نکلا۔ تو مالک نے مبارک دوسرا انار لا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے۔ کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا؟ کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں۔ کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے، چل تو میرے گھر میں نوکری کر۔ مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا، پریشان تھا۔ کہا مالک تو پریشان ہو گیا؟ یار میری ایک بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے، میں کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہی کس سے شادی کروں۔ کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو۔ کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا، دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس نے کیسی زبردست چیز بتائی۔ بیوی نے کہا چلو تلاش کریں۔ وہ کہا چھوڑ، کیا تلاش کریں، مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کرو نکاح۔ اس نے نکاح کیا ایک مالی سے، سارا باغ اس مبارک کا، سارا باغ، ایک ہی بیٹی تھی، سب اس کے نام کر دیا، اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا، جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک۔ کیسا اللہ نے بچہ دیا، اور یہ پتا کیسا آدمی تھا عبداللہ، امام بخاری کے استاد۔ تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے، سنو دنیا کیسی ملی۔ حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، یہ رستہ ہے اوپر سے ملنے والا۔ آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے، دکانوں میں آسمان سے۔ میں نے 20 سال بحال ملا، وہ غم لایا، نفرتیں لایا، بیماریاں لایا، گھر کی لڑائیاں لایا، بے سکونی لایا۔ بستر خریدا نیند غائب، گھر خریدا خوشیاں غائب، دوائی خریدی شفا غائب، ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب، لڑائی 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 لڑائی۔ عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں، دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے بھاگی، تو وہ حیران پریشان، اس کے گھر گئے، اس نے کنڈی لگا لی۔ کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا، حرام ہے۔ کہا بڑے میاں چلے جاؤ، میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ جو عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا، چلو ایسا کرو، یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو، حج اگلے سال کریں، بچی کو دے دو۔ سارا مال بچی کو دے دیا، واپس چلے گئے۔ جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے، ایک حاجی السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے، خیریت؟ وہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی۔ کہا میری تم سے ملاقات؟ میں تو نہیں، گھر ہی نہیں آیا، مینا میں ملوں۔ اچھا۔ ایک آیا وہاں عرفات میں، ایک مزدلفہ میں، حج پہ ملے۔ اچھا، ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں، کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھی، میں پریشان تھا گم نہ جائیں، یہ اپنی امانت رکھ لو۔ کہا میں نے دی تھی، یہ کتابوں کا قصہ ہے، ہوائی بات نہیں مارا، میں نے دی تھی۔ اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی، تبلیغ میں جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے، یہ تبلیغ والوں کا مال کہاں سے آتا ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟
یہ کام بھی نہیں کرتے, سب پریشان, میرے دوست پریشان کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو کبھی ادھر کبھی ادھر, کہاں سے؟ اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی, تو رونے لگے, یا اللہ یہ میرا مال نہیں میرے پاس کہاں سے آ گیا, میں نے حج نہیں کیا, یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں. سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, کہا عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی, تو نے اس کو پیسے دیے, دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی, اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا, اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر لیا. میرے پیارو ہمیں کیا ہو گیا؟ حسن, حسین اور عبداللہ ابن جعفر, تین بھائی, دو سکے بھائی ایک کزن, یہ تینوں جا رہے تھے مدینہ. تو رستے میں ایک دیکھی اپنا بستی عمرہ کر کے جا رہے تھے, ایک بڑھیا کی, اس کے پاس گئے, بڑھیا ہم پیاسے ہیں ہاشمی خاندان کے, حسن حسین ماشاءاللہ مبارک برکتیں آئی, کیا کروں بیٹا, اماں پیاس لگی ہے کچھ پلا دے. کہا میری بکری کھڑی ہے دودھ نکال پلا دیں, دودھ نکالا پی گئے. کہا اماں بھوک بھی بہت لگی ہے, کہا بکری ذبح کر دے کھلا دوں, کھلا دی. 50-60 بکریاں تھی, چلی گئی. شام کو بڑے میں آئے, بڑبڑ کرنے لگے, کیا کیا تم نے, بکریاں کھلا دی. کیا ہوا, اللہ کی طرف سے 50-60 بکریاں ساری وہ بیمار ہوگی, سب مر گئی. اب گھر میں فاقے آ گئے, گئے مدینہ. تو انہوں نے بھائی نے کہا تھا مدینہ ہماری زیارت کرنا, ہم سے ملنا. انہوں نے کہا دیکھیں گے. خیر مدینہ گئے تو ایک دم جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین, انہوں نے کہا ارے بڑھیا پہچانا مجھے, کون, میں حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسا. اچھا تم حسین, کیا, ہاتھ پکڑا, کہا چل بڑھیا. 1000 بکریاں دیں اور 1000 سونے کے سکے دیے ایک بکری دینے پہ. 1000, کل میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے. وہ عبداللہ بن جعفر نے بلا رہے ہیں, وہاں گئی, کہا کتنے بھائیوں نے دیے, کہا 1000. کہا اگر تو پہلے آتی تو میرے گھر سے تیرے گھر تک بکریوں کا ریوڑ ہوتا, لیکن وہ 2 بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, میں ان بچوں سے اوپر کروں گا, ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی, میں نہیں کر سکتا. یہ لے 2000 بکریاں, 2000 سونے کے سکے. ایک بکری اللہ کو دی, 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں ساتھ. یہ ہے ایمان والے کی روزی. بے ایمان کی روزی, یہاں کہیں دبئی پھر رہا ہے, کہیں یہاں پھر رہا ہے, کہیں وہاں پھر رہا ہے. ایمان والے بن جاؤ, روزی مل جائے گی. ایمان والا کون ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے, اور کیا جب صبح اٹھتا ہے یا اس میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں, میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے. ایمان والی کی علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کلمہ کیا ہے, لا الہ, پہلے ساری دنیا نکال, سارے بت نکال, الا اللہ, پھر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. ہمارا مسئلہ کیا, ہمارا ایک نماز ایک جگہ پڑھ رہے تھے, نماز ہم نے ختم کر لی, میرا بیان تھا, ابھی 4-5 فلسفے نماز میں تھی. امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گما ہے, اعلان کر دیں. تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا, بھائی کسی کا فون ملا ہے, جو 4 صفحے رکوع میں تھی سب نے جیب میں دیکھا, کہیں ہمارا فون تو نہیں. یہ ہماری نماز ہے. جس دل میں دنیا ہوگی اس دل میں اللہ نہیں آتے میرے پیارو. سب سے پہلے اس دنیا کو دل سے نکالو. اس لیے کہہ رہے اس دنیا سے نکلو, تبلیغ میں جاؤ. یہاں بیٹھ کے دین سمجھ نہیں آئے گا, نکلو یہاں سے. گوبر کے ماحول میں بیٹھ کے گوبر کی بو نہیں آتی, گوبر کے ماحول سے نکلو, واپس آؤ, پھر پتہ چلے گا کس گوبر میں بیٹھا تھا. میرے پیارے دوست بزرگوں, ایمان بنے گا کیسے؟ بہت آسان کام ہے, آسان ہی بتا رہا ہوں. میں 2001 میں تبلیغ کے کام میں سروزہ لگا. اذان کتنے بجے ہیں؟ 8:15 اذان ہے, 8 بجے اذان ہے, 8:15 اذان ہے. ایمان, میں 2001 میں تبلیغ میں سروزہ لگا. میں دنیا بہت دیکھ کے اللہ نے مجھے دکھائی تھی. پہلی رات مسجد میں گزاری, سب دنیا, میں موبائل چھوڑ کے آیا تھا. 20 بچوں سے کہا 72 گھنٹے, بچے بس 72 گھنٹے مجھ سے بات نہ کرنا. جو دنیا سے کٹتا ہے اللہ اس کو کچھ اور دکھاتا ہے. جو دنیا سال ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو بھی اس میں کچھ نظر نہیں آتا, وہ بھی بیچارہ دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے. میں 3 دن دنیا سے کٹا, پہلی رات کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا. یہ موبائل کی لائٹ ہے نا, یہ لائٹ, یہ ابھی اتنا کام نہیں دے گی بھائی. یہ دیکھو میں لگا رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اندھیرے میں بہت کام دیتی ہے کیونکہ لائٹ ہے. میرے دل میں اندھیرا تھا, اس لیے ایک رات میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہے. تو 2000 میں تبلیغ میں سروزہ لگا. پھر کیا کیا, میں نے ایک کام کیا. مجھے بزرگوں نے کیا کیا, کہا کہ سعید انور ایک کام کر لو. تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تم بھی کرو قرآن میں, کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ دفعہ, ہر 12 گھنٹے میں ایک دفعہ, صبح شام 2 دفعہ وہاں بیٹھا کرو جو لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ نبی کو حکم ہے قرآن میں. جب نبی آئے باہر یہ آیت سن کے خوش ہوئے اور آ کے بیٹھے. کہا کیوں بیٹھے؟ کہا آج مجھے اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ مجھے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو میں بھی سنوں. کہا قربان جاؤں صلی اللہ کے, جس نے مجھے ایسی امت دی ہے جیسے مجھے حکم دیا اس کی بات سنوں. تو نبی کو بھی حکم ہے اللہ کی بات صبح شام سننا.
अपने नफ्स को सब्र के साथ, ए नबी तुम भी जोड़ो इन महफिलों में, इन महफिलों में। मेरी आपसे गुजारिश है, ईमान दिल में उतारना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, रोज प्रैक्टिस करो। डॉक्टर बनना चाहते हो, रोज मेहनत करो। शिफा चाहिए, रोज दवाई खाओ। ये 2 दवाइयां दे के जा रहा हूं आपको। क्या करो 2 दवाइयां? रोजाना सुबह शाम हर घंटे में अल्लाह की बात 15 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो। दुनिया की हर मस्जिद में फजर के बाद बयान होता है, उस बयान में बैठो, 10 मिनट बैठ जाओ, पेट्रोल डालो, बगैर पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती। और सोने से पहले असर के बाद, बेहतरीन टाइम असर के बाद है। अगर कोई काम करता है कोई बात नहीं, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, दुनिया की हर मस्जिद में ईशा में तालीम होती है, थोड़ी देर तालीम बैठ जाओ। ये 2 दवाइयां चंद महीने खा लो मेरे प्यारो, देखो दिल कैसे नूरानी होता है। देखो मस्जिद से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो जाएगी, दीन से मोहब्बत हो जाएगी। कुरान पढ़ने का दिल करेगा। आज व्हाट्सएप का दिल करता है ना, फिर कुरान पढ़ने का दिल करता है। क्या करो? सुबह शाम 2 दफा बस। गुजारिश है, दुआएं दोगे मुझे। मैंने 2 साल ये किया, अल्लाह ने सारी बात मुझे समझा दी। लोगों ने मना किया 4 महीने लगाओ, आज तो लोग पकड़ते हैं ना। वल्लाह ये अल्लाह को मुझ पे फजल है, कोई बुजुर्गी नहीं मेरी, सिर्फ अल्लाह का फजल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाऊंगा, अपने अमाल से जन्नत में जा सकता। हम तो उनकी जुत्ती की खाक भी नहीं है। अल्लाह ने अपना फजल किया। 2 साल बाद मैं खुद निकला, सब मुझे रोक रहे थे। क्या? क्यों? कि मैं रोजाना अल्लाह की बात सुन रहा था। आपसे गुजारिश है, जैसे बगैर पानी के कोई स्विमर नहीं बन सकता, बगैर क्रिकेट ग्राउंड के क्रिकेटर नहीं बन सकता, बगैर मस्जिद के कोई ईमान वाला नहीं बन सकता। कौन कौन नियत करता है रोजाना 2 दफा सुबह शाम मस्जिद को वक्त देंगे इंशाल्लाह, इस पेट्रोल को डलवाएंगे, इस ईमान को डलवाएंगे। ये पहला काम। दूसरी चीज क्या? और ये रोजी का बड़ा जरिया है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तअनफुल मोमिनीन। ईमान वालो, ईमान का जिक्र करो, जिक्र तुम्हें नफा होगा। करो अल्लाह का जिक्र। मैं आपको रोजी बता रहा हूं, सुनो। और क्या कहा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन को पैदा नहीं किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मेरा जिक्र करो, मेरी इबादत करो, मेरा तस्करा करो। और आगे क्या कहा? मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वमा उरीदु अन यतमून। मैंने तुम्हें रिस्क कमाने के लिए पैदा नहीं किया, ना मैं रिस्क चाहता हूं। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह राज़िक़ ज़ात है, अल्लाह सबको खिलाता है ना। अजान हो जाए, फिर 5 मिनट में बात खत्म करते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह कह रहे हैं कुरान में, तुम्हें रिस्क कमाने की पैदा नहीं। ए नबी जी, तुम रिस्क के चक्कर में ना पड़ो, तुम काम ना करो, हम तुम्हें खिलाएंगे इज्जत वाली रोजी। तुम नमाज कायम करो, औरों की नमाज कायम कराओ। मैं आपको 4 चीजें रिस्क की बताऊंगा, फिर बात खत्म कर दूं। आसमानी रिस्क। तो मैंने आपसे क्या अर्ज किया? पहली चीज अल्लाह का जिक्र, इससे रिस्क मिलता है। फरमाया कब्र में सबसे ज्यादा जो चीज बचाएगी वो अल्लाह का जिक्र। फरमाया अक्लमंद कौन है? जो उठते, बेटा बंद करो ये कैमरा। अक्लमंद कौन है? जो उठते बैठते, कुरान कह रहा है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ये अक्लमंद कौन है? जो उठते बैठते लेटते जागते अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह के जिक्र से रोजी मिलती है भाई, ये अपने पास से नहीं मारा। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ईमान वालो, तुम्हें रिस्क कमाने के लिए पैदा हुआ, हम तुम्हें देंगे और रिस्कुन करीम देंगे। सूरह यासीन सुबह पढ़ लो, रिस्क के मसले हल। सूरह वाक़िया सोने से पहले घर में पढ़ो, घर के रिस्क के मसले खत्म मसले। सुबह एक तस्बीह पढ़ लो, सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। फजर की नमाज से इशराक से सुन्नतों ने फर्ज के दमान एक तस्बीह सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाज़ीम, तमाम मखलूक को इससे रोजी मिलती है। और एक साथ जुड़ दे अस्तगफिरुल्लाह, रोजी मसला खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, रोजी का मसला खत्म। दोपहर को दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन। कर्ज भी अल्लाह उतार देंगे। ये अमाल बता रहा हूं। अगला अमल सुनो, कुरान में अल्लाह ने कहा जो अपने वतनों को छोड़ते हैं और अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करते हैं, अल्लाह को दीन पर, और जो इनकी नुसरत करते हैं, जैसे आप सिंध वाले माशाल्लाह जमातों की नुसरत करते हैं, जो हिजरत और नुसरत करते हैं, ये अल्लाह कह रहे हैं ईमान के दावे में सच्चे हैं। ये कुरान सुना रहा हूं, ये कह रहे हैं ईमान वाले ये दावे में सच्चे हैं जो हिजरत और नुसरत करते हैं। इनके लिए क्या है? कैमरा बंद करो भाई। इनके लिए क्या है? अल्लाह कह रहे हैं मगफरत और दुनिया में रिस्कुन करीम। रिस्कुन करीम। हमने तबलीग से पहले ऐसे यानी इतनी इज्जत वाली रोजी खाई नहीं है। चाहे दाल खिलाइए इज्जत से, सिरके वाला सालन खाया मजेदार, ऐसा सालन होटल में नहीं खाया। इतना ये अल्लाह कुरान में आपको चीजें बता रहा हूं। हिजरत करो, अल्लाह के दीन में निकलो, जितना निकलोगे उतना मिलेगा, जितना अल्लाह का काम करोगे उतना अल्लाह लौटाएगा। फरमाया जो अल्लाह के लिए छोड़ोगे अल्लाह उससे बेहतर वहां से अता करेगा, यहां से गुमान नहीं होता। और रिस्क कहां है? कुरान ने कहा है
اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو. نماز ٹھیک کر لو, نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرو, نماز بناؤ. یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے. ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں. اللہ سے ملاقات ہے, روزی کے سارے مسئلے, نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. نماز ٹھیک کرو, بناؤ اس کو. جاؤ مفتیوں کے پاس, جو سال بھی لگا رہا ہے نماز سے, اس کے بھی حالات خراب ہیں. ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں, نام نہیں, سال والے لوگ سیلاب آئے ہوئے. کیوں؟ نماز گڑبڑ ہے. 2 منٹ میں نماز ختم. نماز ٹھیک کرو, سجدے رکوع لمبے کرو.